تھینک یو لارڈ. چند لمحوں کے لیے کہیں خداوند شکر بجا لائیں, کہیں تھینک یو لارڈ خداوند تیری حضوری کے لیے, تیری حضوری کے لیے. ہم تجھے فیل کر رہے ہیں, ہم تجھے فیل کر رہے ہیں جیسے یعقوب نے فیل کیا خداوند یسوع کہ یہاں پر خداوند کی حضوری ہے. آج ویسے ہی ہم بھی فیل کر سکتے ہیں کیونکہ تو کل اور آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے. ہاللیلویہ. تھینک یو لارڈ, تھینک یو لارڈ. ہاللیلویہ. ان دا نیم آف جیسس. آئے خداوند کے زندگی بخش کلام کو خدا کے خادم کے وسیلہ سے سنیں. ہاللیلویہ. جو بھی خدا کی الہی مرضی ہے. ہاللیلویہ. آپ سب بیٹھیں, تشریف رکھیں. In Jesus' name. لوکا کی انجیل, لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب آیت نمبر 8 سے میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں. اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے, اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا, اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا, اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا, ڈرو مت, کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی, کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. آیت نمبر 13 پر غور کریں. لکھا, اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو, اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. یہاں پر لکھا ہے آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی. ایک اور آیت میں چاہوں گا کہ ہم پڑھیں. سیموئل کی کتاب, پہلا سیموئل 3 باب. کافی ساری آیتیں ہیں جن کو ہم آج پڑھنا چاہیں گے. پہلا سیموئل پہلا باب آیت نمبر 3. یہ شخص, یہاں پر القانا کی بات ہو رہی ہے, جو حنا اور القانا کی کہانی آپ بائبل میں اکثر پڑھتے ہیں, جن کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سیموئل تھا. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے 3 آیت میں, یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلا میں رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزراننے کو جاتا تھا, اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس جو خداوند کے کاہن تھے وہیں رہتے. رب الافواج, رب الافواج کا مطلب ہے فوجوں کا رب, گاڈ آف دی آرمیز, یعنی لشکروں کا خدا, فوجوں کا خدا. 11 آیت یہاں پر حنا دعا کر رہی ہے. لکھا اس نے منت مانی اور کہا, اے رب الافواج, اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے. یہاں پر پھر اس نے خداوند کو رب الافواج کہہ کر مخاطب کیا, بلایا. تو آج جس بات پر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں وہ ہے لشکروں کا خدا یا رب الافواج. خدا کے لشکر ہزاروں ہزار لاکھوں کروڑوں میں ہیں جن کو خدا کے فرشتے کہا جاتا ہے. سو اس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں. اچھا ہوگا اگر ہم ایک بار پھر دعا کریں, اپنے اپنے لیے کلام مانگیں خدا سے. ہاللیلویہ. خداوند تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو. جب ہم خداوند تیری آمد اس دنیا میں پیدائش کے دن کو مناتے ہیں, میری دعا ہے ہماری سمجھ, ہماری ویژن, ہماری انڈرسٹینڈنگ کو بڑھا, ہماری آنکھوں کو کھول تاکہ ہم تیری باتوں کو سمجھ سکیں, جان سکیں کہ تو کتنا عظیم خدا ہے. ہاللیلویہ, 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 ہاللیلویہ.
तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। Praise God, praise God, worship your God, worship your God, worship your God. बाइबल मुकद्दस में खुदा के बहुत से नाम हैं जिनका जिक्र हमें मिलता है। पैदाइश की किताब में लिखा है उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर उससे दुआ करने लगे। खुदावन जब मूसा पर जाहिर हुआ तो उसने उससे कहा कि खुदावन तेरा नाम क्या है? अगर लोग मुझसे पूछें कि कौन सा खुदा तुझ पर जाहिर हुआ तो मैं उनको क्या बताऊं? तो खुदा ने कहा तूने उनको ये बताना है कि मैं जो हूं सो मैं हूं, खुदा है जो जाहिर हुआ है, यही मेरा नाम है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा कादर उसका नाम है। बहुत सारे नाम हैं। जब खुदा ने इब्राहिम के लिए उस पहाड़ पर जब वो अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए गया, बर्रा मुहैया किया, तो उसने वहाँ कुर्बानगाह पर उसी मेंढे को ज़बह किया और खुदावंद का नाम उसने रखा यहोवा यरी। यहोवा यरी का मतलब है खुदा मुहैया करने वाला है। जब हाजरा जा रही थी और खुदा ने उस बियाबान में जाते हुए भी उसको देखा और से कहा हाजरा तू वापस अपने मालकन के पास चले जा, क्योंकि तेरी औलाद होगी। और इस्माइल के बारे में खुदा ने पेशन गोई की। उसने कहा कि उस फरिश्ता ने बताया कि तेरे बेटा होगा, तूने उसका नाम इस्माइल रखना है। और वहाँ पर उसने खुदा का नाम अताइल रूई रखा, यानी खुदा जो देखने वाला खुदा है। उसने कहा उसने यहाँ भी अपने जाते जाने वाले खुदा को देखा। बहुत सारे नाम हैं खुदा के। इतना टाइम नहीं कि मैं ये सारे नाम आपके सामने कह सकूं। एल कई जगहों पर आता है और एल का मतलब एलोहीम है, और कई नाम हैं जिनके साथ एलोहीम लगता है। बहुत सारे खुदा के नाम हैं जो यहोवा के साथ मुंसलिक हैं, जैसे यहोवा यरी का मैं भी जिक्र कर रहा था, यहोवा अताइल रूई, यहोवा हमारी रास्तबाजी। बहुत सारे नाम हैं खुदा के। यानी होता ये कि खुदा जिस तरह से अपने लोगों पर जाहिर होता, लोग उसको उस नाम से पुकारते कि खुदा ऐसा खुदा है। लेकिन फैक्ट ये है कि खुदा हमारा इतना बड़ा खुदा है, इतना अजीम खुदा है कि उस एक किसी नाम के जरिया से उस खुदा को बयान करना नामुमकिन है। अब एक नाम में उसको बयान कर ही नहीं सकते कि वो कितना खुदा है। कहा जाता है खुदा हर जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट जिसको कहते हैं, सबको जानता है, ओमनीशिएंट खुदा उसको कहा जाता है। तमाम कुदरत और कुव्वत उसके पास है, ओमनीपोटेंट खुदा है जिसको कहा। खुदा की बहुत सारी सिफतें हैं, यानी किसी एक लफ्ज के साथ उसको बयान करना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के बहुत सारे नाम हैं जो बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आते हैं। लेकिन जब आप नए अहदनामे में आते हैं तो यीशु नासरी खुदा था जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। क्योंकि बाइबल में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यीशु खुदा है जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आया। उसके खुदा होने के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यीशु नासरी के बारे में कुलसियों के खत में लिखा है अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। जब अलूहियत की सारी मामूरी उस बदन में थी, जिस पैदाइश को हम 25 दिसंबर को मसीही लोग पूरी दुनिया में मनाते हैं, उस बॉडी के अंदर खुदा की अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। और वो खुदा जब इस दुनिया में आया तो उसका नाम जो रखा गया, आपको पता उसके पैदा होने से पहले
फरिश्ते ने उसका नाम बता दिया, उसके बेटा होगा और तूने उसका नाम यीशु रखना है। ये वो बात है जो नबी की मार्फत कही गई पूरी हो कि कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। यीशु खुदा था जो हमारे साथ था। लेकिन जो नाम यीशु रखा गया, मेरा ईमान है वो खुदा का नाम है। और जब आप यीशु नाम को पुकारते हैं तो उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। आप मैं जो हूं सो हूं को पुकार रहे हैं, जो कि यीशु ही है जैसे मैं हूं होने का क्लेम किया। यीशु खुदा कादर है, वही खुदा है जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। सो इस नाम के अंदर सब कुछ आ जाता है जब आप यीशु नाम को पुकारते। इसीलिए तो लिखा है खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है। लेकिन आज एक नाम है जिस पर मैं चाहता हूं कि हम गौर करें, और वो है लश्करों का खुदा। बाइबल में कई जगहों पर गॉड ऑफ होस्ट्स, होस्ट का मतलब है लश्कर। रब्बुल अफवाज मैंने आपके सामने पढ़ा है, कई जगहों पर यह है। ये टोटल गॉड ऑफ लॉर्ड ऑफ होस्ट 260 मर्तबा बाइबल मुकद्दस के अंदर, ज्यादातर पुराने नामे के अंदर है, इस्तेमाल हुआ है। 260 टाइम्स लॉर्ड ऑफ होस्ट, लश्करों का खुदा, रब्बुल अफवाज। आप जानते हैं अगर खुदा उनकी जरूरत को पूरा करता तो वो यहोवा यरी कहकर उसको मुखातिब करते। अगर खुदा उनके लिए लड़ता है तो फिर वो लश्करों का खुदा है, वो रब्बुल अफवाज है। बाइबल के अंदर पुराने नामे में लिखा है इसराइल के लिए उनका खुदा उनके लिए लड़ता है। हमारा खुदा हमारे लिए जंग करता है। रब जो जंग विच है जोरावर, वो बादशाह जला, वो जंग में जोरावर खुदा है, वो लश्करों का खुदा है। और इन फरिश्तों के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, लेकिन जहां खुदा की हजूरी होगी वहां खुदा के फरिश्ते होंगे। लश्करों का खुदा है। खुदावंद खुदा जब किसी जगह पर आता है तो उसके फरिश्तगान उसके साथ होते हैं। अभी मैंने पढ़ा है वही खुदा जब मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, फरिश्ते आपको मुतहर्रक नजर आते हैं। पूरी क्रिसमस के इस वाक्य के अंदर खुदा के फरिश्ते आपको टोटली मुतहर्रक नजर आते हैं। यूसुफ पर खुदा का फरिश्ता जाहिर हुआ, उसने कहा तो अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। ख्वाब में दिखाई देकर उसको कहा, मुकद्दम मरियम के पास जबराइल फरिश्ता आया, सलाम तुझको, तुझ पर फजल हुआ है, तेरे बेटा होगा और तूने उसका नाम यीशु रखा। उसने ये कैसे हो सकता है? ये वाक़या फरिश्ता खुदा उनका वहां पर आया। जब यीशु पैदा हुआ तो खुदा उनका फरिश्ता गडरियों पर जाहिर हुआ। वो वाक़या मैंने आपके सामने पढ़ा है। जब हेरोदीस उसको मारने को था, खुदा के फरिश्ता ने जाहिर होकर यूसुफ से कहा, उठ बच्चे और उसकी मां को लेकर मिस्र को चला जा। जब हेरोदीस मर गया, खुदा का फरिश्ता फिर वहां पर जाहिर हुआ और उसने कहा, उठ इस बच्चे को ले और वापस इसराइल के मुल्क को चला जा, जो कि जो उसकी जान के ख्वाह थे वो मर गए हैं। यूसुफ उठा, बच्चे उसकी मां को लेकर वापस इसराइल के मुल्क में आ गया। खुदा के फरिश्ते मुतहर्रक नजर आते हैं, क्योंकि जहां खुदा की हजूरी होगी वहां पर खुदा के फरिश्ते होंगे। आप खुदा की परस्तिश करना शुरू करें, इसराइल का खुदा हमारे दरमियान आ जाता है। लिखा वो अपने बंदों की हम्दो सना पर तख्त नशीं होता है। खुदा के फरिश्ते वहां पर होंगे जहां पर खुदा होगा। बाइबल के अंदर लिखा है जब वो यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर बियाबान में गया, 40 दिन और 40 रात को फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, आजमाया गया। आजमाइश के बाद लिखा है देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे।
گھر جا کر پڑھ کر دیکھیں. آزمائش کے بعد اینجلز فرشتگان اس کی خدمت کے لیے آ گئے ہیں. پھر گیتسمنی باغ جب خداوند یسوع دعا کر رہا ہے، جان کنی کے عالم میں دعا کر رہا ہے، اس کا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن بن کر زمین پر گر رہا تھا، لیکن آسمان سے فرشتہ آ کر اسے تقویت دیتا تھا. فرشتوں کا ویسے رول ہے یسوع ناصری کی زندگی میں، کیونکہ خدا ہمارا لشکروں کا خدا ہے. اس کے لشکر کتنے ہیں یہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. دانیل کی کتاب اگر آپ میرے ساتھ کھولیں، وہاں پر دانیل نے بادشاہیوں کا ذکر کیا. آپ کو یاد ہے اس نے ایک مجسمہ دیکھا، مجسمے کا جو سر تھا وہ سونے کا تھا، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ بابل کی بادشاہی ہے. اس کے بعد اس کا سینہ اور بازو چاندی کے تھے، جو مادی اور فارس کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے. آپ کو پتا دنیا کی بادشاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، بابل کی سٹرانگ بادشاہی جاتی رہی اور مادیوں اور فارسیوں کی بادشاہی آ گئی. وہ ختم ہوئی تو یونان کی بادشاہت آ گئی، جو پیتل کا پیٹ اور اس کا پیتل کا تھا، یونان کی بادشاہی ہے. اس مجسمے کی ٹانگیں لوہے کی، جو روم کی سلطنت ہے جس کو ظاہر کر رہی ہے. اور پھر اینڈ میں جا کر 10 اس کی انگلیاں ہیں پاؤں کے، پاؤں کا مٹیریل کچھ مٹی اور لوہے کا مکسچر تھا. پھر اس نے دیکھا کہ ایک پتھر بغیر ہاتھ لگائے چٹان سے کاٹا گیا، اور وہ پتھر آ کر اس مورت کے پاؤں پر لگا اور مورت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اور پھر وہ پتھر جو آ کر لگا، اس کا مطلب ہے اس دنیا کی بادشاہیاں ایک دن آنے والا ہے ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک بادشاہی ہے جو ہمیشہ تک قائم رہے گی، اور وہ خداوند یسوع کی بادشاہی ہے. اس نے کہا وہ پتھر جو بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا. آپ کو پتا ہے خداوند یسوع ہے جس کو کونے کے سرے کا پتھر کہا گیا ہے. وہ چٹان ہے ہاتھ لگائے بغیر. اس کا مطلب اس میں انسانی عمل دخل نہیں تھا، خدا تھا جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا. کنواری مریم سے وہ پیدا ہوا، اور لکھا وہ پتھر جو بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا اس مورت کے پاؤں پر لگا. وہ بڑھنا شروع ہوا، اور بڑھتے بڑھتے بہت بڑا پتھر پوری دنیا میں پھیل گیا. اور اس نے کہا ان بادشاہوں کے آخر میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا، اور اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہوگی، اور اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا. آپ کو پتا فرشتہ نے آ کر خداوند یسوع کے بارے میں کہا کہ وہ اب سے لے کر اب تک داؤد کے تخت پر سلطنت کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. یہ ہے وہ سلطنت جو آنے والی ہے. اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ خداوند یسوع جب اس دنیا میں آیا تو اس کے بارے میں دانیل پہلے ہی سے لکھتا ہے. 7واں باب، دانیل کی کتاب 7واں باب آیت نمبر 9. میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے، قدیم الایام بیٹھ گیا. اینشینٹ آف ڈے، قدیم الایام کا مطلب ہے وہ بہت سال ہا سال سے ہے، وہ شروع سے ہے آخر تک رہے گا. اول اور آخر خدا کا نام ہے، فرسٹ اینڈ دا لاسٹ، ابتدا اور انتہا، الفا اور اومیگا خدا کو کہا جاتا ہے. قدیم الایام بیٹھ گیا، تخت لگ گئے. اور آگے لکھا ہے اس کا لباس برف کا سفید تھا، اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے. 7واں باب 9ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں دانیل کی کتاب. اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا، اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے. اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا، ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے، اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے، اور عدالت ہو رہی تھی. یہ کس کا تخت ہے جو دانیل دیکھ رہا ہے؟ خدا کا تخت ہے. اور اس کے تخت کے سامنے لاکھوں لاکھ ہزاروں ہزار کھڑے ہیں جو اس کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں. یہ خدا کے لشکر ہیں.
ہمارا خدا لشکروں کا خدا ہے. جس خدا کی ہم خدمت کرتے ہیں وہ کمزور خدا نہیں ہے، وہ پاورفل گاڈ ہے. اس کے لشکر لاکھوں لاکھ، ہزاروں ہزار. یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ لاتعداد فرشتے ہیں. ایک اور جگہ پر مکاشفہ کی کتاب 5واں باب آیت نمبر 11. مکاشفہ 5واں باب آیت نمبر 11. اور جب میں نے نگاہ کی، یہاں پر 9ویں آیت سے پیچھے سے پڑھتے ہیں، لکھا وہ یہ نیا گیت گانے لگے. جو اب اس بزرگ اور تخت ہے خدا کا، اور اس کے گرد 24 تخت ہیں اور ان پر بزرگ بیٹھے ہیں. انہوں نے اپنے تخت اتار کر اس کے سامنے پھینک دیے ہیں اور کہا کہ خداوند تو ہی، وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی موریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا. 10 آیت میں لکھا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں میں تھا. یہ جو رب الافواج خدا ہے، لشکروں کا خدا ہے، اس کے لشکر کتنے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں میں. بائبل میں لکھا ہوا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. thousands of thousands. یہ جو اکاؤنٹس والے ہیں وہ سمجھ thousands of thousands کا مطلب کیا ہوگا؟ ہزاروں کو ہزار سے ضرب دو، لاکھوں لاکھ، لاکھوں کو لاکھوں سے ضرب دے دو، کتنے ہوں گے؟ ہمارے لیے کاؤنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. اور فرشتے اتنے کھڑے ہیں. اور دیکھا ہے 13 آیت ہے. پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہے، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد ہو، عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے. اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا. میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس خدا کی ہم خدمت کرتے ہیں، جس کے آگے ہم سجدے کرتے ہیں، جس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم تعظیم کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، وہ کمزور خدا نہیں ہے، وہ لشکروں کا خدا ہے، وہ رب الافواج ہے. ہزاروں ہزار، لاکھوں لاکھ اس کے سامنے کھڑے ہیں اس کی خدمت کرنے کے لیے. اب جانتے ہیں ان فرشتوں کا ایک کام ہے جس کو کہتے ہیں جاب ڈسکرپشن. ایک کام ہے جو ان کے ذمے لگایا گیا ہے، جاب ڈسکرپشن. جب آپ کو کسی جگہ نوکری ملتی ہے، آپ کو لکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے ذمہ داریاں ہیں، جاب ڈسکرپشن آپ کا یہ ہے. اب جانتے ہیں ان فرشتوں کا جاب ڈسکرپشن کیا ہے؟ زبور نمبر 103 میرے ساتھ اگر کھولیں تو آپ کو بائبل کے اندر لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ خدا کے فرشتوں کا جاب ڈسکرپشن کیا ہے. 20ویں آیت. ہیلیلویا. 19ویں آیت سے پڑھتا ہوں. خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا. خدا کا تخت ہے. دنیا کے بادشاہ بھی تخت نشین ہوتے ہیں، لیکن آسمان کا خدا ہے جو تخت نشین ہے. اس نے اپنا تخت کہاں قائم کیا ہے؟ آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں تلے کی. خدا آسمانوں میں ہے. یہ جو سین یوحنا نے دیکھے، مکاشفہ 4 باب میں لکھا، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا. کسی نے کہا یہاں اوپر آ جا، میں تجھے دکھاؤں. اور وہ سب کچھ آسمان کے سین تھا جو دیکھ رہا تھا. آسمان میں اس نے اپنا تخت لگایا ہے. زبور 103 اور اس کی آیت نمبر 19. خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے. کہتے خدا سب پر سلطنت کرتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، خدا کی سلطنت سب پر
مسلط ہے. خدا بادشاہ ہے. ویسے ہم خوش قسمت نہیں ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو بادشاہ مان چکے ہیں اور ہم گیت گاتے ہیں رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے. اور جب ہم یہ گیت گاتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ خداوند میں تجھے اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہوں. بادشاہ جہاں پر تسلیم کیا جائے وہاں بادشاہ کا حکم بھی چلتا ہے. اس کا مطلب ہے خداوند اب میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. میں اپنے آپ کو تیرے سامنے تابع کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے سامنے سرنڈر کرتا ہوں. کیا اس کی بادشاہی سب پر مسلط ہے لیکن سارے لوگ اس کو بادشاہ تسلیم نہیں کر رہے. شکر ہے ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں. وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، وہ لشکروں کا خدا ہے. 19 آیت. خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے، اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے. اے خداوند کے فرشتوں اس کو مبارک کہو. ویسے فرشتے یسایہ 6 باب میں نظر آتا ہے اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یسایہ کہتا ہے میں نے خدا کا تخت بلندی پر دیکھا، وہ ہیکل اس کے جلال سے معمور ہو گئی. اور پھر میں نے سرافیم کو دیکھا جن کے 6 پر تھے، 2 سے اڑتے تھے، 2 سے منہ کو ڈھانپے ہوئے تھے، 2 سے پاؤں کو ڈھانپا ہوا تھا، اور وہ کھڑے ہوئے ایک ہی بات کا اعلان کر رہے تھے، قدوس 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 بادشاہ رب الافواج ہے. قدوس. خدا کے فرشتے ہیں تخت کے، جہاں خدا کی حضوری ہوگی وہاں پر خدا کے فرشتے موجود ہوں گے. وہ جلال کا بادشاہ ہے. تو کہتا ہے خدا کے فرشتوں اس کو مبارک کہو. ویسے فرشتے اس کو مبارک کہتے ہیں، دن رات اس کی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں. آگے لکھا تم جو زور میں بڑھ کر ہو، اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو. میں نے کہا تھا فرشتوں کی کا جاب کیا ہے؟ خدا کی آواز سننا اور اس پر عمل کرنا. آسمانی فرشتے لکھا میرے باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں کہ جو بات اس کے منہ سے نکلے ہم اس پر عمل کریں. خدا کے لشکر، خدا کے فرشتگان، یہ کمزور فرشتے ہیں یا پاورفل فرشتے ہیں؟ کیوں بھائی عبید پاورفل ہے؟ کہ کتنے پاورفل ہیں؟ میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. ایک فرشتہ نکلا اور اس نے پورے ملک کے پلاٹوں کو مصر کے اندر ایک ہی رات میں مار ڈالا. کتنے فرشتوں نے؟ ایک فرشتہ. اور جب لاکھوں کروڑوں فرشتے کسی جگہ نکلیں اور خدا ان کو آرڈر دے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ پھر رک سکتا ہے؟ وہ نہیں رک سکتا. جس خدا کی ہم خدمت کرتے ہیں وہ پاورفل خدا ہے، وہ ہر چیز پر غالب آتا ہے. اس کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. ہمارے لیے شاید ناممکن لگتا ہو، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ایک فرشتہ نکلتا ہے، سارے ملک مصر کے پلاٹوں کو مار ڈالتا ہے. بائبل کے اندر لکھا شاہ اسور نے اسرائیل پر حملہ کیا، اس نے خدا کی توہین کرنا شروع کی. حزقیہ بادشاہ تھا، اس نے دعا کی، خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا اور اس نے اسور کے لشکر میں سے ان کے جو سب سے پاورفل لوگ تھے 1,85,000 لوگ مار ڈالے. کتنے؟ 1,85,000 لکھا ہوا ہے. اور صبح جب یہ اٹھے تو جن پر ان کا بھروسہ تھا وہ سب مرے پڑے تھے. انہوں نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور واپس چلے گئے. ویسے اس خدا کے ساتھ کوئی لڑ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ لشکروں کا خدا ہے. یہ جو لکھا نا، اے خدا کے فرشتوں تم جو زور میں بڑھ کر ہو. خدا کے فرشتے زور آور ہیں. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا
اس نے ایک پاؤں سمندر پر اور ایک خشکی پر رکھا. پڑھا بائبل میں لکھا ہوا ہے. اتنا بڑا فرشتہ ہے اور اتنا پاورفل فرشتہ ہے. بائبل میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن 3 فرشتگان ہیں جن کو مقرب فرشتے کہا گیا ہے. جبرائیل، میکائیل اور لوسیفر بھی مقرب فرشتوں میں سے ایک تھا. جبرائیل اور اس کے جو ساتھ کے فرشتے، زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ 3 گروپس ہیں، 3 حصے ہیں فرشتوں کے. ایک حصہ جبرائیل ہینڈل کرتا ہے جو پیغام پہنچانے کا کام کرتا ہے. جبرائیل جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے. میسنجر اینجل اس کو کہا جاتا ہے. میکائیل فرشتہ ہے جو لڑائی کرتا ہے، لشکروں کا سردار ہے. دانیل نے کہا میکائیل خدا کے لوگوں کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، اسرائیل کی حمایت کے لیے. وہ فرشتہ ہے جو اٹھتا ہے. اور لوسیفر پرستش کا انچارج تھا، پرستار، خدا کی پرستش کرنا. اب یہ فرشتے پاورفل فرشتے ہیں، کروبی، سرافیم، جاندار کئی جگہوں پر ان کو کہا گیا ہے. لیکن خدا کے لشکر لاکھوں کروڑوں میں ہیں اور یہ فرشتے زوراور فرشتے ہیں. ان میں ایک فرشتہ جو لوسیفر، اسے آسمان سے گرا دیا گیا. کلام کے اندر لکھا پھر آسمان پر لڑائی ہوئی. میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا اور اس کے فرشتوں سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، سو انہیں آسمان سے گرا دیا گیا. وہ زمین پر ہیں. ویسے 1/3 حصہ فرشتے زمین پر گرا دیے گئے جو بدروؤں کی شکل میں مختلف ابلیسی صورتوں میں کام کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو گناہ کی طرف راغب کر رہے ہیں. مختلف ان کے کام ہیں. اینی وے، کیا آپ کے خیال میں کئی دفعہ ہم یہ نہیں فیل کرتے کہ ابلیس تو بڑا ہی پاورفل ہے، ہمارا تو کوئی بس ہی نہیں چل رہا، وہی کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو آئیڈیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہماری حمایت میں فرشتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. کتنے زیادہ ہیں؟ 1/3 کا مطلب سمجھتے ہیں؟ 1/3 کا کیا مطلب ہے؟ 1/3 حصہ. اگر 1/3 حصہ فرشتے نیچے گرا دیے جائیں تو 2 حصے فرشتے، اس کا مطلب ہے ہماری حمایت کے لیے موجود ہیں. بائبل میں لکھا ہے ایک دن ایرام کا بادشاہ تھا، اسے حملہ کیا. کیونکہ جو بھی وہ پلاننگ کرتا، الیشا نبی جا کر بادشاہ کو بتا دیتا کہ وہاں پر وہ گھات میں بیٹھا ہوگا، ادھر کو نہیں جانا. 2-3 دفعہ اس کا منصوبہ فیل ہوا تو اس نے اپنی کابینہ کے لوگوں کو بلایا. اس نے کہا تم میں غدار کون ہے کہ جو میں پلاننگ کرتا ہوں اسرائیل کے بادشاہ کو پتہ چل جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم میں جناب کوئی غدار نہیں ہے، اسرائیل میں ایک نبی ہے جس کا نام ہے الیشا. جو کچھ تو سیکرٹ میٹنگ کرتا ہے خدا اس پر ظاہر کر دیتا ہے اور وہ بادشاہ کو بتا دیتا ہے. اچھا ایسی بات ہے، چلو فوج اکٹھی کرو اور اس کو پکڑو. یہ کدھر ہے؟ 2-3 شہر تھا جہاں پر الیشا رہتا تھا. الیشا کا نوکر باہر نکلا تو وہ گھبرایا ہوا واپس آیا کہ بادشاہ ہم تو مالک ہم تو مارے گئے، کیونکہ شہر کو رتھوں نے، دشمن نے گھیر لیا ہے. الیشا کہنے لگا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس نے دعا کی، اس نے کہا خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ یہ دیکھ سکے. اور جب اس نے دیکھا کہ نیچے دشمن کے رتھ ہیں اور اس کے اوپر خدا کے رتھ ہیں، آتشی رتھ جس کے لکھا بائبل کے اندر، انہوں نے شہر کو گھیرا ہوئے، پہاڑوں پر خدا کے رتھ ہیں. اور اس نے کہا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں. یہ بات پھر میں دہرانا چاہتا ہوں، ہماری حمایت کے لیے فرشتے کیا ہیں؟ دشمن سے پاورفل ہیں اور زیادہ ہیں.
ہمیں اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ خدا تیرا شکر ہو، تو لشکروں کا خدا ہے، تو بادشاہ رب الافواج ہے، تو جنگ میں زور آور ہے۔ ارے خدا تو ہماری حمایت کے لیے لڑتا ہے، تیرے فرشتگان لاکھوں کروڑوں میں ہیں، اور ایسا پاورفل خدا جب ہماری طرف ہو تو پھر ہمارے اندر سے ڈر اور خوف نکل جانا چاہیے۔ ویسے جب ہماری سپورٹ میں اتنا عظیم خدا ہو تو پھر ڈر تو نکل جانا چاہیے۔ بائبل میں میرے ساتھ واقعہ پڑھیں، سیموئیل کی کتاب، ہلیلویا ہلیلویا، 6 باب، بلکہ یہ اب سب کو واقعہ یاد ہے، میرے خیال میں شاید اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب داؤد جاتی جولیت کے مقابلے کے لیے گیا اور اس نے جا کر اس کو چیلنج کیا، اس کو للکارا، سلاطین کی کتاب میں میرے خیال میں، ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا، سیموئیل، دوسرا سیموئیل 6 باب، یہاں پر بھی ایک آیت ہے، لیکن یہ والی آیت نہیں ہے، اس کو باب، پہلا سیموئیل 17 باب۔ آپ کو پتا ہے، اس پورے باب کو نہیں میں پڑھتا، جاتی جولیت لکھا بڑا ٹرینڈ اور بڑا طاقتور تھا، اس کا قد کتنا تھا؟ 6 ہاتھ کے قریب قد ہے، اگر 1.5 فٹ کا ہاتھ گنا جائے تو 9 فٹ کے قریب اس کی ہائٹ لگتی ہے۔ تو جو اس نے ہتھیار پہنے ہوئے تھے وہ بھی بڑے وزنی تھے۔ یہ نکل کر آتا ہے، پہاڑ کے ایک طرف اسرائیلیوں کا لشکر ہے، دوسری طرف فلسطینیوں کا لشکر ہے، بیچ میں وادی ہے، ایلا کی وادی اس کا نام بائبل میں لکھا ہوا ہے، سیموئیل کی کتاب میں 17 باب۔ اور یا تو ساری فوج کو لڑنے کی ضرورت نہیں، میں فلسطینیوں کی طرف سے آیا ہوں، تم ساؤل کے خادم ہو، کوئی مرد نکالو جو آ کر میرا مقابلہ کرے۔ تو لوگوں کی کیا حالت تھی؟ لکھا لوگ کانپ رہے تھے، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کر اس کا مقابلہ کرے۔ ویسے خوف اور ڈر اور خوف و ہراس چھایا ہوا ہے، بڑا پاور۔ ویسے ہمارے اندر بھی کئی دفعہ ابلیس کا بڑا خوف و ہراس اور ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ بڑا پاورفل ہے۔ کتنے دن آ کر چیلنج کرتا رہا؟ 40 دن۔ 40 دن بڑا ٹائم ہوتا ہے، روز ہی اس نے نکلنا ہے، صبح کو شام کو ان کو چیلنج کر رہا ہے۔ ایک دن داؤد اپنے بھائیوں کا پتہ کرنے کے لیے گیا کہ دیکھے کہ میرے بھائیوں کا کیا حال ہے۔ اس کے بھائی فوجی تھے، جنگ میں گئے ہوئے تھے۔ وہ جب گیا تو وہی جاتی جولیت پھر نکلا اور اس نے چیلنج کر، اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یہ نکلا ہے، یہ ہماری توہین کر رہا ہے، ہم میں کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ۔ اس نے کہا یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ زندہ خدا کے جو لوگ ہیں، فوجیں ہیں، ان کی یہ توہین کرے؟ اس نے کہا اگر اور کوئی نہیں جاتا تو میں جا کر اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ کیوں داؤد اپنے آپ کو اس لائق سمجھ رہا تھا کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ کیونکہ اس کا بھروسہ اپنی طاقت پر نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جس خدا کو میں مانتا ہوں وہ لشکروں کا خدا ہے، وہ رب الافواج خدا ہے، اور اس کے مقابلہ میں یہ جاتی جولیت کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے مقابلہ میں شاید پاورفل ہو،
لیکن خدا کے ساتھ کمپیئر میں کر کے دیکھوں تو یہ کچھ بھی نہیں. کیسے مجھے پتا یہ؟ اگر آپ پڑھیں پہلا سیموئیل، جب داؤد اس کے مقابلہ کے لیے گیا تو اس کو پہلے انہوں نے وہ ہتھیار پہنانے کی کوشش کی، اس کا تجربہ نہیں تھا، وہ لے کر ان کو چل نہ سکا. اس نے وہی لاٹھی لے لی اور فلاخن لے لیا اور اس میں پتھر اس نے ڈال لیے، کیونکہ وہ نشانے باز تھے، ان کا نشانہ بہت تھا، وہ اس میں ڈال کر گھماتے اور پتھر جہاں کہتے وہاں لگتا، جہاں ان کا نشانہ ہوتا. اینی یہ جب گیا تو اس نے الفاظ کہے 43 آیت میں لکھا، اس نے اس کو ناچیز جانا. کئی دفعہ دشمن ہمیں ناچیز جانتا ہے، کہا تو یہ کیا ہے، ان کی تو واقعی جسمانی طور پر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. داؤد کو دیکھیں، وہ بھی ٹین ایجر ہے، لکھا ہے سرخ رو، نازک سا اس کا چہرہ تھا اور محض لڑکا تھا. 42ویں آیت میں لکھا ہے. 43 آیت میں لکھا ہے فلسطین نے داؤد سے کہا، کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ یہ کیا، میں تلوار اور بھالا اور اتنے ہتھیار لے کر آؤں، تو ڈنڈا لے کر ہی میرے مقابلے میں آ گیا. اس نے کہا میں کوئی کتا ہوں جس کو تو لاٹھی لے کر مارنے کے لیے آیا؟ اس فلسطین نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی، اور اس فلسطین نے داؤد سے کہا تو میرے پاس آ، میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا. داؤد نے اس فلسطین سے کہا، تو تلوار بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے، وہی لفظ آ گیا، فوجوں کا خدا. اس نے کہا جس خدا کو میں مانتا ہوں میں اس کے نام سے آ رہا ہوں، اور وہ خدا کیسا خدا ہے؟ فوجوں کا خدا ہے. فوجیں کون سی؟ آسمانی لشکر، لشکروں کا خدا، رب الافواج کے نام سے، جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں. اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا. اور آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے. داؤد کا بھروسہ ویسے کس پر تھا؟ اپنی طاقت پر. اس کے پاس تو پراپر ہتھیار بھی نہیں تھے. اس کا بھروسہ اگر تھا، وہ جان گیا کہ جس خدا کے ہم ماننے والے ہیں وہ پاورفل خدا ہے اور وہ لشکروں کا خدا ہے. اس نے کون سا نام لیا خدا کا؟ رب الافواج. اس نے کہا میں رب الافواج کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں. 47ویں آیت یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعہ سے نہیں بچاتا، اس لیے تو جنگ تو خداوند کی ہے، اس نے لڑنا ہے. اور جب خدا ہماری طرف ہو تو پولس کہتا ہے اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ لشکروں کا خدا آج جس کی پرستش کرتے ہیں وہ رب الافواج، لشکروں کا خدا، گاڈ آف دی آرمیز ہے، جس خدا کو ہم مانتے ہیں. وہ کمزور خدا ہے؟ نو، وہ پاورفل خدا ہے. اور زبور 24 تو آپ سب کو آتا ہے، میرے خیال میں اس کو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. اچے ہو سب دروازوں جہاں جلال دا بادشاہ آوے، سر تاد اونچے کر، دروازوں اونچے ہو جاؤ، جلال کا بادشاہ آتا ہے. پھر آگے سے کوسچن ہے، یہ جلال کا بادشاہ کون ہے جو آ رہا ہے؟ اور آگے سے دوسری پارٹی جواب دیتی ہے، لشکراں دا رب یہوہ او بادشاہ جلال دا. رب جو جنگ وچ ہے زوراور، او بادشاہ جلال دا. جس خدا کے ہم ماننے والے ہیں وہ لشکروں کا خدا ہے، وہ ہمارے لیے جنگ کرتا ہے اور وہ ہمارے لیے فتح حاصل کرتا ہے. کیونکہ جب ایسا خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یسایہ کی کتاب اس کا 14واں باب اور 24ویں آیت. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ کافی ساری آیتیں ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے. یسایہ 14واں باب
14वां बाब आयत नंबर 24। रब्बुल अफवाज, फिर वही नाम है। खुदा का नाम क्या है? लश्करों का खुदा, फौजों का खुदा, गॉड ऑफ द आर्मीज। रब्बुल अफवाज कसम खाकर फरमाता है कि यकीनन जैसा मैंने चाहा वैसा ही हो जाएगा, और जैसा मैंने इरादा किया है वैसा ही वकू में आएगा। वैसे इतना बड़ा खुदा जो आसमानों के आसमानों में भी नहीं समा सकता, और उसके लश्कर लाखों करोड़ों में हैं, और हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं, वो अब कसम खाकर फरमाता है जैसा मैंने चाहा वैसा ही हो जाएगा। वैसे वो खुदा अगर ऑर्डर दे तो कोई काम रुक सकता है? वैसे कुछ रुक नहीं सकता। वो कह रहा है जैसा मैंने चाहा वैसा ही हो जाएगा, जैसा मैंने इरादा किया वैसा ही वकू में आएगा। पावरफुल खुदा है। मेरे ख्याल में मैं मजीद आयतें नहीं पढ़ता, इतना काफी है। अब मैं चाहता हूं कि इस बात पर जरा गौर करें। ये है खुदा जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आया। दुनिया को समझ ही नहीं आई कि ये खुदा कैसा खुदा है, कौन सा खुदा है। अलूहियत की सारी मामूरी मसीह में मुजस्सम होकर सकूनत कर रही है। वैसे वो खुदा जिसको मुक्के मार रहे थे, जिसके सर पर कांटों का ताज रख रहे थे, आपको याद है जब गethsemane बाग में उसको पकड़ने के लिए आए तो पतरस के पास तलवार थी, उसने तलवार निकाल ली और सरदार काहन के नौकर का कान उड़ा दिया। यीशु ने कहा पतरस अपनी तलवार अपने म्यान में कर ले। इब्ने आदम लोगों की जान बचाने के लिए आया है। उसने कान, अंधेरा है, बाग है, यीशु ने कान पकड़ा, उसका कान वापस उसने लगाया और शफा दे दी। वैसे खुदावंद का रहम देखे, तरस दे। उसने पतरस से कहा तू क्या समझता है, मैं अभी 12 तुमन फरिश्ते बुला सकता हूं अभी। भाई एक फरिश्ता कितना पावरफुल है, और एक तुमन फरिश्ते में, इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल देख रहा था, बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद 6000 या 2000 फरिश्ते हों तो एक तुमन बनता है। हजारों हजार, अगर एक फरिश्ता भी आ जाता तो मेरे ख्याल में दुश्मन तहस नहस हो जाता। इस बादशाह के मुंह से, इस रब्बुल अफवाज के मुंह से एक लफ्ज निकलने की देर है, बस दुश्मन खत्म। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। सलीब पर लटका हुआ है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। आप सोच रहे होंगे क्रिसमस का सीजन है, इसने फिर गुड फ्राइडे का मैसेज शुरू कर दिया। असल में पता क्या है, खुदावंद यीशु पैदा ही इसलिए हुआ था कि मसलूब हो। सलीब असल में अल्टीमेट मंजिल थी। इब्ने आदम इसलिए आया कि अपनी जान बहुतों के लिए फिदिया में दे। यीशु के पैदा होने का मकसद क्या था? कि मेरे और आपके लिए फिदिया दे। उसने अपने आप को बचाया नहीं, बचा सकता था वैसे एक लफ्ज कहता तो दुश्मन खत्म हो सकता था। उसने गethsemane बाग में उन्होंने कहा किसको ढूंढते हो? उन्होंने कहा यीशु को। उसने कहा मैं हूं, और जब उसने मैं हूं कहा तो वो मुंह के बल नीचे होकर गिर गए। बाइबल में लिखा हुआ है। उसके इतना कहने में इतना जलाल और इतने पावर थे, और वो जलाल असल में बदन में छुपा हुआ था। आपको याद है पतरस, याकूब और यूहन्ना एक दिन पहाड़ पर मसीह के साथ दुआ करने गए, और जब वो दुआ कर रहा था तो उसकी सूरत बदल गई और वहां पर जलाल था। मुझे लगता है बदन को थोड़ा सा उसने अंदर से जलाल उन शागिर्दों को दिखाया।
وہ پاورفل خدا. کون سا خدا مجسم ہوا ہے؟ لشکروں کا خدا، رب الافواج. خدا ہمارے ساتھ. تو نے اس کا نام ایمانویل رکھنا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ. کون سا خدا؟ لشکروں کا خدا. فرشتے اس کی پرستش کر رہے ہیں. فرشتے کہہ رہے ہیں عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. وہ فرشتے ہیں نا، اس کے پاس موجود ہیں. اس کے صرف کہنے کے، لیکن اس نے کہا نہیں. اس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا. آپ کو پتا اگر وہ اپنے آپ کو بچاتا تو ہم نہ بچ سکتے. وہ تو بچ جاتا، اس کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، لیکن ہماری نجات کا کام رہ جاتا. اس لیے اس نے کہا تلوار کو میان میں کر لے، جو کہ اسی طرح سارے نوشتے پورے ہوں گے. یہی مرضی ہے، ویل پلان جس کو میں پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. میں اسی لیے آیا ہوں. اس نے لکھا اپنے آپ کو پست کر دیا، انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی. یسوع ناصری کون تھا؟ خدا جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا. خدا بھی کون سا؟ لشکروں کا خدا، پاورفل خدا، جس کے فرمانے سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے. وہ اتنا بڑی کائنات اس کے کہنے سے بنی ہے. ایک دن میں نے اس پر چرچ میں اسٹڈی بھی دی تھی کہ 70s میں، 70 کی دہائی میں انہوں نے ایک سیارہ خلا میں بھیجا ناسا نے، جس کا نام ہے وائجر. یہ 50,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا ہے فضا میں، اور اس وقت سے لے کر 2024 آ گیا، یہ جا ہی رہا ہے فضا میں، اور فضا ابھی تک ختم نہیں ہوئی. ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اسے نیچے سے پھر کمانڈ دی ہے کہ واپس آ جا، فضا تو ختم ہی نہیں ہو رہی. اب کتنے کلومیٹر کر گیا ہوگا؟ 50,000 میل فی گھنٹہ اگر سپیڈ ہے اور 1970 سے چل رہا ہے، تو کائنات کتنی بڑی ہے پھر؟ یہ ہے خدا. اور یہ اتنی بڑی کائنات بنی کیسے ہے؟ اس کے کہنے سے. صرف میں آپ کو احساس یہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہم صرف کرسمس ایک تہوار سمجھ کر ہی نہ منا لیں. یہ جانیں کہ وہ خدا جس کا جنم دن ہم منا رہے ہیں، وہ خدا کیسا خدا ہے، وہ کتنا بڑا خدا ہے، کتنا پاورفل خدا ہے. اور اس نے مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا کچھ ہے، حالانکہ وہ سب کچھ کر سکتا. اس نے کہا پترس تو کیا سمجھتا ہے میں ابھی 12 تمن فرشتے یہاں بلا سکتا ہوں، لیکن بلائے نہیں. جب اس کو مصلوب کر رہے تھے، وہ کیل لگا رہے تھے، جب اس کی پسلی میں بھالا مار رہے تھے، دردناک تو ہوگا. لوگ سوچ رہے تھے کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا. شاگرد تو بڑے ڈسکریج تھے. لیکن اگر ہم جان جائیں کہ خدا کتنی بڑی قربانی ہمارے لیے دے رہا ہے، اس نے یہ سب کچھ مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے کیا. اس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تاکہ ہم بچ سکیں. آئیے کھڑے ہوں، خدا کا شکر ادا کریں کہ خداوند تو نے مصلوب ہو کر ہمیں بچا لیا. ویسے یہ فرشتے مسیح کی زندگی میں ہر وقت نظر آتے ہیں. میں نے ابھی پڑھا ہے جب وہ پیدا ہوا تو گڈریوں پر فرشتے ظاہر ہوئے. صرف ایک فرشتہ ہے جس نے میسج دیا. پھر لکھا ہے آسمانی لشکر کے گروہ یہ کہتی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. جب یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا تو فرشتہ اس وقت بھی تھا. جب شاگرد پہنچے، عورتیں پہنچی قبر پر، تو پتھر کو قبر سے پیچھے کر کے فرشتہ اس پر بیٹھا ہوا تھا. فرشتہ. پھر جب یسوع آسمان پر گیا، شاگرد پریشانی کے عالم میں اوپر ہی دیکھ رہے، 2 فرشتے ظاہر ہوئے. انہوں نے کہا گلیلی مردو کیوں کھڑے اس طرح آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو؟
यही यीशु जो तुम्हारे देखते हुए आसमान पर गया है, इसी तरह फिर वापस आएगा। अब वो जब आएगा तो वो जलाल के साथ आएगा। पहले जब आया तो एक बच्चे की सूरत में पैदा हुआ, लेकिन अब जब वो आने वाला है तो फरिश्ते उसके साथ होंगे, वो कलीसिया को लेने के लिए आएगा। और फिर नेक्स्ट टाइम जब उसने आना है तो आसमानी फौजें घोड़ों पर सवार उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के आसा से कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा। वो रब्बुल अफवाज है, इतना बड़ा खुदा है। क्यों ना हम उसका शुक्र अदा करें। जितना बड़ा खुदा आप समझते हैं उतने ज्यादा प्रॉब्लम आपको छोटे नजर आएंगे। अगर आपका खुदा बड़ा खुदा है, रब्बुल अफवाज है, तो जाति जूलियत आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा। अगर खुदा के बारे में थॉट आपका छोटा सा है, फिर आप डर रहे होंगे। वैसे आज जान लें, हमारे खुदा के सामने कोई बात नामुमकिन नहीं है। वो पावरफुल खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। बड़े से बड़ी बीमारी वो दूर कर सकता है, बड़ी से बड़ी आजमाइश वो दूर कर सकता है, बड़ी से बड़ी जरूरत आपकी हो वो पूरी कर सकता है। उसके कहने से सब कुछ हो जाता है। बड़े से बड़ा तूफान हो, उसने साबित किया, उसने सिर्फ एक ही लफ्ज कहा, थम जा। क्यों जी? थम गया, सब कुछ हो गया। एक ही उसने लफ्ज कहा, लाजर निकला, लाजर कब्र से बाहर आ गया। वैसे खुदा पावरफुल खुदा है। मेरा आज बताने का मतलब यह है, जिस खुदा की हम प्रस्तुत करते हैं, जिसका जन्मदिन, जिसका इस दुनिया में आना हम मना रहे हैं, वो लश्करों का खुदा, वो फौजों का खुदा है, रब्बुल अफवाज है। उसके सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और उस खुदा ने हमें बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। आइए उसका शुक्र अदा करें। सब अपनी आवाज को बुलंद करें और दुआ करें। हालेलुया।